سر آپ کا کیا خیال ہے، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، یہ ریلیجن سے اس کا چونکہ تھوڑا سا کنیکشن بنتا ہے تو میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے مساوات ہیں، برابر ہیں سب لوگ ہم۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ دیکھیں بیسیکلی میرے سے اگر آپ پوچھیں گے تو دو کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اگر وہ کر لیتے تو ہم کامیاب ہیں۔ کیا ہیں وہ کام؟ کیا ہیں؟ دو، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ یہ دو کام اگر ہم کر جاتے ہیں تو ہم کامیابی، ہمارے لیے کامیابی یقینی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہے وہ ہم پورے کرنے کے بعد حقوق العباد میں اگر کوتاہی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی غلط فہمی، جس کی وجہ سے انسان، ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ساری نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے، حج، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ساری دنیا کے غلط کام کریں گے اور اس کے بعد ہم استغفار کرنے بیٹھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ روٹ ایول، میرے سے اگر آپ پوچھیں گے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارے، چلے اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں، جتنی بھی معاشرتی برائیاں آپ دیکھتے ہیں، یعنی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی جو ہے، مطلب بندوں کو مار دیتے ہیں، لوٹ مار کا جو ہے وہ بازار گرم ہے، مطلب وہ ایک دوسرے بندے کی انسلٹ کر دیتے ہیں۔ کتنے مسائل ہیں مطلب جو کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ جو ہے اگلے بندے کے اس کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، میرے 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے بات کلیئر ہو گئی۔ میرے 3 بچے ہیں، اگر میرا بیٹا چھوٹے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، اور وہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا مجھے معاف کر دیں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، چھوٹے بھائی کو مارا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، اگر میں انصاف کرنے والا ہوں، میں کہوں گا چھوٹے بھائی سے جا کے معافی مانگو، تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے نا، اس سے معافی مانگو جا کے۔ وہ اگر معاف کر دیتے تو میں بھی کر دوں گا، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر انصاف کرنے والا ہے۔ ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سب اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ جس بچے نے زیادتی کی ہے جو دوسرے بچے کے ساتھ، وہ اگر وہ دوسرا بچہ معاف کر دیتا ہے تو میں بھی کہہ دوں گا ٹھیک ہے آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کو کیوں نہیں معاف کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا بچہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف کرے آپ کو پہلے۔ اسی طرح سے جو لوگ دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، وہ بالکل مثال ایسی ہے کہ وہ بچہ جب آیا میرے پاس اور میرے وہ بازو، ٹانگیں، کندھے دبانا شروع کر دے اور اس کے بعد کہے جی کہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ لوگ مطلب جو غلط فہمی اس لیے ہے کہ یہ نمازیں اور یہ قرآن وغیرہ جو تلاوت، اس کا اجر تو ملنا ہی مل رہا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو کینسل کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کاش یہ غلط فہمی دور ہو جائے، کیونکہ یہ جو اجر ملنا ہے یہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ملے گا جو آپ نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے کسی کا حق مارا ہے، اب اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ رہا ہے نا، اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہیں۔ آپ جب اوپر جائیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی آپ نے وہ بندہ اگر معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ معاف اس صورت میں کرے گا جب جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف کرے، وہ معاف کر دے گا تو آپ کے لیے بھی معافی ہے۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پہلے آپ کو اس کی سزا کرنی پڑے گی۔
میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ قتل کا جو ہمارے قرآن مجید میں ہے وہ دیت اور قصاص کا جو قانون ہے کہ وہ بندہ جو معاف کر دیتا ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی دوسرے کو، اگر وہ معاف کر دیتا ہے دیت تو اس کو معافی ہے، اور اگر مطلب اس کے بدلے کوئی بھی اس کو کمپنسیٹ کر دیتا، اور اگر نہیں کرتا تو بھائی اس کو پھر قتل کا اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جو اسلامی جو نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف اسی صورت میں کرے گا جب جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بندہ معاف کرے، جتنے لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی ہے۔ تو میں بات اپنی ختم کرنے کے لیے یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، روٹ ایول میرے نزدیک اگر آپ پوچھیں گے کہ ہم لوگ حقوق اللہ پہ تو توجہ دیتے ہیں، بہت سے لوگ وہ بھی نہیں دیتے، لیکن حقوق العباد پہ تو کوئی توجہ دیتا ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد پہ توجہ دینا شروع کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے، دنیا میں بھی سکون چاہیے، آخرت میں بھی سکون چاہیے، حقوق اللہ پہ توجہ دینا شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کی رحمت نزول ہوگا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے آسانی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی آسانی ہے۔ خالی حقوق اللہ جو ہے پورے کرنے سے آپ کی زندگی میں آسانیاں نہیں آئیں گی۔